خانہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب آپ علیہ السلام کی عمر 35 سال کی تھی۔ قریش کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے شروع کی جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے صرف 4 دیواری لگی ہوئی تھی اور کچھ قد اونچا تھا خانہ کعبہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہیں تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی دفعہ چوروں نے اندر رکھا خزانہ بھی چرا لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی، دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا تھا مکہ میں، جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ قریش کی نظر میں بھی خانہ کعبہ کا مرتبہ و مقام بہت افضل تھا۔ اس سے انہوں نے سوچا کہ اس کے ہم تعمیر کیا جائے، دوبارہ سے اس کو ہم تعمیر کریں گے۔ اس مرحلے میں قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہوگا۔ یہ متفقہ فیصلہ ہو گیا قریش کے تمام سرداروں کے بیچ۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی بہت ہی افضل چیز ہے تو اس کو ہم ڈھا نہیں سکتے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا۔ جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر کر دیا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ قوم نامی ایک رومی معمار نگار تھا۔ جب عمارت حجرہ اسود تک بلند ہو چکی تھی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجرہ اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف امتیاز کسے ہوگا۔ مطلب جب تعمیر مکہ ہو رہا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اب حجرہ اسود رکھنے کا وقت آ گیا، تو ابھی کس سردار کی ذمہ داری ہے، کس سردار کو یہ نصیب ہوگا۔ تو ان میں کافی جھگڑا ہوا۔ یہ تنازع اتنا بڑھ گیا کہ بہت سخت خون خرابہ ہو جائے گا ایسا لگتا تھا۔ جھگڑا فسادات اتنے بڑھ چکے تھے اس وجہ سے کہ 4-5 روز تک یہ جھگڑا چلتا رہا۔ لیکن ان میں ایک شخص ابو امیہ نے فیصلہ کیا کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس کا حکم آپ مان لو گے۔ سب اس پہ متفق ہو گئے۔ اگلے روز جب مسجد حرام کے دروازے سے جو سب سے پہلے شخص اندر داخل ہوا وہ آپ علیہ السلام تھے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے، حاذ الامین، حاذ محمد، یہ آمین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے تو لوگوں نے آپ کو اس معاملے کی تفصیلات بتائی تو آپ علیہ السلام نے جھگڑا ختم کرتے ہوئے ایک چادر منگوائی اور کہا کہ سینٹر میں حجر اسود رکھ دو۔ اور چاروں گرد چادر کے مکہ کے سردار جو اس جھگڑے میں ملوث تھے سب کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ چادر مبارک اپنے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چادر کو اوپر اٹھائیں آپ سارے۔ تو آپ علیہ السلام نے حجر اسود اپنے دستے مبارک سے اس کی جگہ پر مقرر کر دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر کچھ ٹائم بعد قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبے کی لمبائی 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا ہجرہ اور حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کے دروازے زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئی تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی۔ وہ کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب چوکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیواریں یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پور اور بچھم کی دیواریں
12 میٹر ہے. دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے. دیوار کے گرد نیچے ہر 4 جانب سے ایک پڑے ہوئے کرسی نما زلے کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے. اسے شادمان رمان کہتے ہیں. یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جز ہے لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا.